کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات دن میں لمبی سو جاتا ہے اور رات کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہیں وہ دکانداری میں لگ جاتے ہیں اور شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، گلی گلی جو ہے وہ کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹینس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے کھیل کود کے لیے نہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہے، تجارت و کاروبار کے لیے نہیں ہے یہ مہینہ، خالی تجارت و کاروبار کے لیے نہیں ہے یہ مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے رکھا ہے۔ لیکن ایک بات میں مزید مجھے یاد آئی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں چھوٹی کوشش سے اللہ تعالیٰ زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر معمولات کم بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک اور بات رمضان کے حوالے سے بڑی اہم ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ آپ اور ہم سب کرتے ہیں، کہ رمضان کا مہینہ انفاق کا مہینہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ بھی ہے، اور روزہ افطار کرانے کا مہینہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے روزے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اس روزے دار کا روزہ بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کرا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ لسی کا ایک گلاس پلا کے، کھجور کھلا کے یا دودھ پلا کے جو ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں حوض کوثر پہ تمہیں پانی نصیب کرے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ اس وقت سب لوگ جو ہیں پیاس سے پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رمضان کے مہینے کو جو ہے غریبوں کی مدد کے لیے رکھا ہے، اسی لیے ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور اس لیے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بہت بڑھا دیا ہے، کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ادا کرنا فرض کے برابر، اور فرض کا ادا کرنا جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، لیکن زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے آپ کو معلوم ہو جائے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور ارادہ کر لیں اور مختص کر دیں کہ یہ زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے، پھر بھلے سال بھر آپ زکوٰۃ کو نکالتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے 70 گنا اور کئی ہزار گنا چڑھا کر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مہینہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور انفاق کا مہینہ بھی ہے، نیکیوں کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں تھوڑی سی ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ چھوڑ دی، جو خاص طور پہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، اور وہ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور ان کے سامنے جو ہیں خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں آپ یہی فرماتے تھے کہ ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرو، اور اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات رکھے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے انفاق کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ اس مہینے کی جو فضیلتیں اور برکات ہیں اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے سارے خزانے کھول دیے، کوئی خزانہ بند نہیں رکھا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی بڑی خوبصورت بات آتی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اور سارے شرکت شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا تاکہ اس میں سے کوئی غلطی سے بھی داخل ہو جائے، اور رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فضا پیدا کی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ سب جو ہیں یہ رمضان کی تیاری کریں اور جنت کے حصول کے لیے اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ رمضان کا مہینہ تو جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ فرمایا جیسے ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ جہنم سے خلاصی اور جہنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے دوستو ہم سب کو رمضان کے لیے تیار ہونا چاہیے، ذہناً اور عملاً بھی، اور نیت کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ نیت ہمیشہ بڑی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان جو نیت کرتا ہے اس کا پورا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے، اور جب اس پہ عمل کرتا ہے
تو پھر اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے. تو ہمیں نیت بڑی کرنی چاہیے. اور نیت بڑی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. جب نیکی کی نیت کرتے ہیں, اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہیں اور مغفرت کی نیت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تیاری کا مہینہ ہے, اور ہم سب کو اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا چاہیے. یہ استقبال رمضان کی نشستوں کا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم کو رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ ہم ذہناً اور عملاً اور نیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے جڑنا ہے. اور یہی مہینہ ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کر کے آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارنا ہے. جب تک ہم اللہ کی راہ میں گزاریں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے نہیں اور اس کے لیے کوئی اجتماعی ماحول اختیار نہیں کریں گے, شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اجتماعی زندگی اختیار کریں, ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے چلیں, جماعت کے ساتھ چلیں, اجتماعیت کے ساتھ چلیں, تاکہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ سکے اور ہم سے شیطان سے بچ سکیں. شیطان جو ہے انہی لوگوں کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے جو انفرادی زندگی گزارتے ہیں, جو اجتماعیت سے ہٹ کے گزارتے ہیں. اس لیے ہم سب کو تہیہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ رمضان میں بھی آپ اجتماعیت سے جڑیں, جماعت سے جڑیں اور پروگرامات میں آئیں, اور مختلف جو آخری عشرے میں پروگرام ہوتے ہیں شب بیداری کے, روز افطار کے, اور اپنی زندگی کو مزین کریں. دوستوں, یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے اور رمضان بھی بار بار نہیں ملتا ہے. اس رمضان کے مہینے کو خاص طور پہ فکری اور عملی طور پہ اس کام کے لیے تیار کریں کہ قرآن سے سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اپنے اندر ایک نیا انسان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا اور اللہ کا مطلوب انسان اور آخرت کا شوق رکھنے والا انسان پیدا کریں گے. اللہ ہماری مدد فرمائے, آمین.